There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ ہم شکستہ دلوں کو نیا حوصلہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ رحمت دو جہاں سید المرسلاں، عاصیوں کی امان صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق و مالک صبح روز جزا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ خواہشوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے لوگ جھوٹی اناؤں کی تکمیل میں صرف ہونے لگے۔ خیر کا اور سچائی کا راستہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔
سارے علم و ہنر ایک پل کی خبر، سارے فکر و نظر لمحہ لمحہ زمانے میں ہیں بے اثر، قائمن دائمن ابتدا انتہا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ چاند سورج ستاروں کی ترتیب میں، شاخ در شاخ پھولوں کی تہذیب میں اور ابابیل میں، چاند سورج ستاروں کی ترتیب میں، شاخ در شاخ پھولوں کی تہذیب میں اور ابابیل میں کون ہے سوچنا، سوچنا تم ذرا، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، جس نے فتح مبین کی خبر دی ہمیں، عزتوں والی ایک راہ گزر دی ہمیں اور گھر بھر دیا۔ کون ہے جس نے وعدوں کو پورا کیا؟ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ کوئی آخر بھٹک کر کہاں جائے گا؟ ہر مسافر سلیم ایک ہی سلسلے سے بندھا ہے یہاں، سارے کھوئے ہوئوں کا عطا اور پتہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں شریک رہتے ہیں اور جس کو ہم گنچہ شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ چاہے پاکستان میں ہوں یا دیار غیر میں، کسی بھی صورت اس ٹرانسمیشن میں، اس پروگرام میں اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ ہماری ساری دعائیں آپ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر جسمانی اور ذہنی بیماری سے دور رکھے آپ کو، اور اپنی آسانیاں آپ کو ہر قدم پر دیں، آمین۔ جی ہاں جناب، FM 101 آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور میری اور آپ کی ملاقات رہتی ہے رات 2 بجے سے صبح کے 4 بجے تک۔ 2:08 ہوئے جاتے ہیں اور ایک پوری ٹیم کی کوشش کاوش ہوتی ہے، اور اس پوری ٹیم کے ساتھ اپنی باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پروگرام ترتیب جاتا ہے اور بیک اینڈ کے اوپر جتنے بھی لوگوں بات ہو، کوئی ایسی کہانی افسانہ ہو جس سے یہ پہر جلدی کٹ جائے۔ ویسے تو وقت میں گزر جانا ہوتا ہے، چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں، اسے گزر ہی جانا ہوتا ہے، چاہے اچھا کٹے۔ برا وقت تو ویسے نہیں ہوتا، ہم بنا لیتے ہیں، یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اصل میں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وقت برا نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی سختی آ جاتی ہے، یہ اتار چڑھاؤ جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ایسا حصہ ہے کہ زندگی کی خوبصورتی ہے یہ۔ کہانیاں بہت ساری ہیں، لوگوں نے لکھا، ہم لکھے ہوئے کو سنا دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اتنی عقل اور اتنی فہم و فراست نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز، ایسی چیز آپ کو بتائیں یا سنائیں جس سے آپ کو کوئی سمت مل جائے۔ کم از کم میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں، بس ایسے ہی لوگوں کی باتیں لکھی ہوئی سنا کے چلا جاتا ہوں، بتا کے چلا جاتا ہوں۔ سلیم کوثر نے کہا تھا کہ رات ماہتاب بنے صبح سہانی ہو جائے، رات ماہتاب بنے صبح سہانی ہو جائے، شام سے پہلے ایسی کہانی ہو جائے۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ پہر جلدی سے کٹ جائے، ان کا پتہ نہ چلے۔ وقت ٹھہر جائے تو یہ روح میں سرایت کر جاتا ہے، اور ٹھہرے ہوئے وقت کی ہر بات آپ کی یادداشت بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی قسمت نصیب کی بات ہے کہ اس ٹھہرے ہوئے وقت میں آپ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں یا
جو زندگی کا سخت وقت ہے، جو سختی ہے، وہ آپ کے حصے میں آتی ہے، کچھ بھی ہو۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ لکھ دیتے ہیں اور وہ میں آپ کو سنا کے چلا جاتا ہوں، تو مجھے خلیل جبران کی ایک 2 سطریں یاد آ گئیں کہ غم اور خوشی ایک ہی احساس کے 2 نام ہیں۔ اور ایک جگہ انہوں نے کسی اور کتاب میں لکھا کہ خوشی ایک ویژن کی تلاش ہے، جب یہ حاصل ہو جاتی ہے، جب یہ ملتی ہے کہ جب آپ مالک بنتے ہیں اس کے، تو وہ آپ کے پاس نہیں رہتی۔ چند صفحات چھوڑ کے پھر انہوں نے اسی احساس کو فوکس کیا، اور خلیل جبران نے لکھا کہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج کی خوشی کل کا غم بن جائے گی۔ تو اس بات سے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے کہ ایسی لکھی ہوئی چیزیں اگر ہم نے نہ پڑھی ہوتی تو ہمیں نہ پتا ہوتا۔ رات مہتاب بنے صبح سہانی ہو جائے، شام سے پہلے ایسی کہانی ہو جائے، اور تجھ سے ملنے کو بہانہ نہیں درکار ہمیں، تجھ سے ملنے کو بہانہ نہیں درکار ہمیں، ہم تو آئے ہیں کہ بس یاد دہانی ہو جائے۔ ہاں کسی بزم محبت میں چراغاں کر دیں، کسی بزم محبت میں چراغاں کر دیں، اس سے پہلے کہ لہو جسم میں پانی ہو جائے۔ اور ورق صبح پہ تحریر ہے، سب نامہ شب رہ گئی ہے جو کوئی بات زبانی ہو جائے، ہر نفس تازہ لہو رنگ بھرے جاتا ہے، کیسے تصویر ماہ و سال پرانی ہو جائے۔ Studio Season. یہ جھونکا تیرے گھر کا راستہ بنے گا، یہ جھونکا تیرے گھر کا راستہ بنے گا، اکیلے میں تجھ سے ملا تو کہے گا، اکیلے میں تجھ سے ملا تو کہے گا، ملا تو کہے گا۔ دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے، دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے، دیکھ تیرا کیا تیرے پاس یادوں کا میلہ رہے گا، تو لوگوں میں رہ کر اکیلا رہے گا، اکیلا رہے گا۔ دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے، دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے، دیکھ تیرا کیا خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے، دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے۔
दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यासे प्यार दे दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यासे प्यार दे हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे ओ वेखी होमी ना तू हर जाए ओ वेखी होमी ना तू हर जाए मार देवेगी बेपरवाही मार देवेगी बेपरवाही तेरा मेरा साथ पुराना रल मिल के असां तोड़ निभाना लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया तू आजा मैं तेरे संग चलूं तू आजा मैं तेरे संग चलूं सतरंगी के लेके रंग चलूं सतरंगी के लेके रंग चलूं लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया तेरा क्या देख तेरा क्या देख तेरा क्या देख तेरा क्या देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है देख तेरा क्या جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان، اس ذات کا بڑا کرم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، آپ- اللہ کا احسان آپ سے اب یہ بھی سیکھا ہے۔ آپ اسلام آباد سے شامل ہوتے ہیں اور ادائیگی آپ کی تو کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کل محسن کی کال تھی جو یو ایس اے سے، تو جب انہوں نے بات کی نا آپ کو، وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں آپ کو، استاد اور مرشد، بڑا بڑا پانا تو ہے. باقی میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، میں نے کبھی آپ کو اتنا مطلب اپریشیٹ کیا نہیں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور بہت احترام ہے۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. آپ سننے والوں کو بتا دوں کہ آپ اسلام آباد سے شامل ہوتے ہیں اور محجبین بات کریں گے. مجھے یاد نہیں رہا تھا، سوری جی۔ کیفی اعظمی کا آج کلام شامل کرنا چاہوں گی، اندیشے۔ جی پلیز ارشاد. روح بے چین ہے، ایک دل کی اذیت کیا ہے؟ ہاں روح بے چین ہے، ایک دل کی اذیت کیا ہے؟ دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے؟ واہ واہ، اچھا. وہ مجھے بھول گئی، اس کی شکایت کیا ہے؟ ہاں رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بھلایا ہوگا۔ ہاں چھپ گئی ہوگی جواں سال امنگوں کی جبیں، مٹ گئی ہوگی تلک، ڈوب گیا ہوگا یقین، ہاں چھا گیا ہوگا دھواں، گھوم گئی ہوگی زمین، کیا اپنے بات. پہلے ہی گھروندے کو جو اٹھایا ہوگا۔ دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں نے پیے اور نہ بہائے ہوں گے۔ ہاں بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حرف جبیں پر ابھر آیا ہوگا۔ واہ. اس نے گھبرا کے نظر لاکھ بچائی ہوگی، ہاں مٹ کے ایک نقش نے 100 شکل دکھائی ہوگی۔ واہ. میز سے جب میری تصویر ہٹائی ہوگی، ہر طرف مجھ کو تڑپتا ہوا پایا ہوگا۔ واہ. بے محل چھیڑ پہ جذبے ابل آئے ہوں گے، غم پشیماں تبسم میں ڈھل آئے ہوں گے۔ واہ. نام پر میرے جب آنسو نکل آئے ہوں گے، سرنا کاندھے سے سہیلی نے اٹھایا ہوگا۔ ہاں زلف ضد کر کے کسی نے جو بنائی ہوگی، روٹھے جلووں پہ خزاں اور بھی چھائی ہوگی۔ برق اشووں نے کئی دن نہ گرائی ہوگی، ہاں رنگ چہرے پہ کئی روز نہ آیا ہوگا۔ ہاں. اور بس یہی تھا آج کے لیے، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا، مختلف انتخاب لے گئی ہیں اور اچھا انتخاب لے گئے. بہت شکریہ آپ آپ کا، جیتے رہیے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ. اللہ حافظ. روح میں نغمہ جاں بن جاؤ گے، روح میں نغمہ جاں بن کے اتر جاؤ گے تم، کوئی موسم تو نہیں ہے کہ گزر جاؤ گے تم۔ شہر رسوائی کے منظر نہیں دیکھے تم نے، جتنا سمٹو گے یہاں اتنا بکھر جاؤ گے۔ اور شعر سنے گا کہ آنے والوں کے لیے راستہ خالی رکھو، جانے والوں سے نہ پوچھو کہ کدھر جاؤ گے تم۔ نیک نامی کی ردا میلی ہوئی جاتی ہے، بارش سنگ ملامت میں نکھر جاؤ گے تم۔ یوں تو سینے کا خلا پر نہیں ہوتا ہے مگر، یوں تو سینے کا خلا پر نہیں ہوتا ہے مگر، کوئی تو خالی جگہ ہے جسے بھر جاؤ گے تم۔ زندگی خواب سرائے کی طرح ہے میرے دوست، اس کی حیرت سے جو نکلو گے تو مر جاؤ گے تم۔ گردش خون میں مہک اٹھتا ہے خوشبو کی طرح، عشق وعدہ تو نہیں ہے کہ مکر جاؤ گے تم۔ کار دنیا بھی نیا عشق بھی یادیں بھی سلیم، کار دنیا بھی نیا عشق بھی یادیں بھی سلیم، کتنے زخموں کو سجائے ہوئے گھر جاؤ گے تم۔ روح میں نغمہ جاں بن کے اتر جاؤ گے تم، کوئی موسم تو نہیں ہے کہ گزر جاؤ گے تم۔
جی ہاں، اشعار میں جب آپ پڑھتے ہیں جی بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی موسم تو نہیں ہے کہ گزر جاؤ گے تو. یہ انسان شاید اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سارے ایسے احساسات، جذبات، یا یوں کہہ لیں کہ ایسے بہت سارے احساسات، جذبات کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. شاید نہیں، یہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے تو سب کچھ بدل دیا جاتا ہے یا بدل جاتا ہے. یہ فطرت ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ الگ بات کہ کچھ رشتوں میں شدت آ جاتی ہے، چاہے وہ محبت ہو، نفرت ہو. کبھی کبھار زندگی میں ایسے کردار بھی دیکھے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ہے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ نفرت ہو، چاہے وہ پیار ہو، چاہے وہ غصہ ہو. لیکن بدلاوا لازمی ہے، اور جو وقت، جو لمحات انسان کو میسر آ جاتے ہیں اس کے خوابوں اور اس کی آرزوؤں کے مطابق، وہ کہیں گھر کر جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دل میں گھر کر جاتے ہیں یا روح میں سرایت کر جاتی ہیں کسی کی کہی ہوئی باتیں، کسی شخصیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں. خود شخصیت روح میں، دل میں گھر کر جاتی ہے، کوئی کردار گھر کر جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو میسر آنے والے لمحات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی روح میں سرایت کر جاتے ہیں، دل میں گھر کر جاتے ہیں. پھر چاہے جو بھی کچھ ہو، بدلاوا آ جائے، وقت گزر جائے، رشتہ تعلق ختم ہو جائے، ان کی مہک کہیں قید ہو جاتی ہے. نہ وہ کم ہوتی ہے، نہ وہ شاید زیادہ ہوتی ہے. تو وہ امجد صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہم نے تجھ کو بوجھ لیا، ہم نے تجھ کو بوجھ لیا خوشبو کے اندازے سے. تو یہ جو مہک ہوتی ہے، یہ جو خوشبو ہوتی ہے، یہ کہیں قید ہو جاتی ہے. پھر کبھی کبھار رات کی آخری پہروں میں انسان سوچتا ہے، وہ خود ہی اپنی یادوں کی پوٹڑی میں سے کوئی یاد نکالتا ہے، پھر اس سے باتیں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو یہ سارے الجھانے کے سبب ہے. یہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ خود سے ہی سوال اور خود سے ہی جواب بھی انسان کو وہ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی ذات کو مطمئن کر سکے. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. صبح ہو جاتی ہے اور وہ سوال جوابوں کا سلسلہ جو ہے، وہ نیند غالب آ جاتی ہے اس پہ. وہ وہیں کبھی آپ نے یہ جو اکثر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں تو نہیں، فلم تو ایک سین میں جاتی ہے، ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ جو ٹو بی کنٹینیوڈ ہوتا ہے، یہ سلسلہ اگلی رات کے لیے یا آنے والے تنہائی کے لمحات کے لیے ہم اس کو بہم کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہیں سے پھر کبھی کسی رات میں اسی پوٹڑی میں سے کچھ یادیں نکال کے، پھر باتیں، پھر سوال، پھر جواب، ان کے ہی باتیں رہ جاتی ہیں. پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی چلتی ہیں. بھئی جو الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے، وہ کیا ادا ہونے تھے، ان کا کیا مطلب بننا تھا. کچھ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے بھی جملے ہوتے ہیں جن کے امجد صاحب جو ہے وہ اکثر اپنی نظموں میں کہتے ہیں کہ اد کہا جملہ، وہ اس کا اد کہا جملہ. تو اد کہا جملہ اگر پورا ہونا ہوتا تو لفظوں کی صورت میں پورا ہو جاتا. ان کہی بات اگر کہنی ہوتی
تو وہ ہو جاتی. وقت کو یہ منظور ہی نہیں تھا, آپ کی قسمت میں ایسی بات تھی ہی نہیں. تو اب سوچنے سے کیا فائدہ کہ وہ کہا جملہ جو ادا نہیں ہوا وہ اگر ادا ہو جاتا, اگر اس نے ادا ہونا ہوتا تو لفظوں کی صورت میں ہو جاتا. یہ سمجھنے کے لیے وقت نہیں چاہیے ہوگا. بس کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے. کتاب میرے پاس ہے, دنیا میری آرزو سے کم, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بہت بار آپ کو سنا چکا ہوں. لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جو بہت کم نظمیں اور غزلیں شامل ہوئی ہوں وہ میں شاید آج کی اس بزم سخن میں آپ تک پہنچا سکوں. شعر سنے گا کہ کچھ پاس نہیں پھر بھی خزانہ تجھے دیتے, کچھ پاس نہیں پھر بھی خزانہ تجھے دیتے, ملتا تو صحیح سارا زمانہ تجھے دیتے. چلنے کے لیے راہ بناتے تیری خاطر, چلنے کے لیے راہ بناتے تیری خاطر, رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تجھے دیتے. ایک بات نہ کرنے کے لیے بھی تجھے کہتے, ایک بات نہ کرنے کے لیے بھی تجھے کہتے, کرنے کے لیے کوئی بہانہ تجھے دیتے. اور شعر سنے گا کہ سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہی رہتے, سننے کے لیے ہم ہمہ تن گوش ہی رہتے, کہنے کے لیے کوئی فسانہ تجھے دیتے. دن پھر تجھے تعبیر دکھاتے نئے دن کی. مجھے وقت نہیں ملا, آج بہت عرصے کے بعد میں نے اس شعر پہ اس کو یا میری نظروں سے نہیں گزرا یا بہت کم گزرا ہے, تو یہ شاید یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو. مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا, ورنہ میں سلیم کوثر صاحب سے یہ ذاتی طور کے اوپر پوچھ لیتا. مجھے اس میں کچھ الجھن سی ہوتی ہے. دن پھر تجھے, یا یہ دن بھر تجھے ہے, لیکن پھر بھی یہ میں آنے والے جو جمعۃ المبارک کو پروگرام ہوگا اس سے پہلے انشاءاللہ میں سلیم کوثر صاحب سے پوچھ لوں گا کہ آیا یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے یا یہ شعر کا مطلب مجھے نہیں پتا. بہرحال شعر یہ ہے کہ خیر مجھے تو ان کے بہت سارے اشعار کا مطلب مجھے پوچھنا پڑتا ہے. مجھے تو کچھ خاص پتہ نہیں, میں تو پڑھ دیتا ہوں, لیکن وہ یہ ہے کہ دن پھر تجھے تعبیر دکھاتے نئے دن کی, راتوں کے لیے خواب سہانا تجھے دیتے, اور وحشت کے لیے بھی دشت تمنا کو بچھاتے, وحشت کے لیے دشت تمنا کو بچھاتے, حیرت کے لیے آئینہ خانہ تجھے دیتے. تو بھی ہمیں تفصیل شب و روز بتاتا, ایک تازہ خبر ہم بھی روزانہ تجھے دیتے. اور کچھ پاس نہیں پھر بھی خزانہ تجھے دیتے, ملتا تو صحیح سارا زمانہ تجھے دیتے. ایک بات نہ کرنے کے لیے بھی تجھے کہتے, ایک بات نہ کرنے کے لیے بھی تجھے کہتے, کرنے کے لیے کوئی بہانہ تجھے دیتے. نیندیا لائے
कैसे हैं सर? अल्लाह अल्लाह सो काइंड। कैसे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मारिया बात करिए आप इस्लामाबाद से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनाब। सर आप रात को इस टाइम पे आते हैं ड्राइव करके जिसकी तरीके से, जी तो शायद आपने किसी शो में शेयर किया हो, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि कभी ये जो रात का इन्वायरमेंट होता है, खामोशी और उसकी जो फीलिंग होती है सारी, क्योंकि दिन में तो हर कोई आना जाना नकलो हरकत सभी की रहती है ना, ऐसे ही। इस टाइम जो आप लोगों को इतना मतलब जो आप लोग यानी कि जो ऊंचाई शौक करते रहे हैं, वो जो इस टाइम का एक इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, और उस पर कभी बात करें ना। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ में रात को आने का, खास तौर पर नवंबर दिसंबर की रातों में। और इससे पहले भी जो है वो मेरी एक जॉब थी आयल कंपनी की, श्लम्बर्जे की। उसमें भी रात में ड्यूटीज होती थी। उसमें ऐसा होता था कि आपकी 28 डेज में से 14 डेज जो है वो दिन की ड्यूटी होती थी और 14 डेज जो है रात की ड्यूटी होती थी। तो रात को सहरा में काम करना और रात को सड़कों के ऊपर ट्रैवल करना, इसका मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हर लिहाज से, सोशली भी। डन हो गया, आप किसी दिन कभी रात पे डिस्कशन करेंगे अपने शो में। ठीक है ठीक है। क्या लेके आएंगे? जी क्या लेके आएंगे? ये है, इनका पूरा नाम है शकीब, दूसरा नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। बदायूनी, शकील बदायूनी जी, उनका ये कलाम है जी, बहुत अच्छा लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखते हैं वाकई में। कहते हैं जहाँ तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, आहा आहा, मेरी तरह से अकेला दिखाई देता है। ना इतना तेज चले सर फिरी हवा से कहो, शजर पे एक ही पत्ता दिखाई देता है। शजर पे एक ही पत्ता दिखाई देता है जी। आहा। ना बुरा मानिए लोगों की ऐब जोई का, इन्हें तो दिन में भी साया दिखाई देता है। अच्छा। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। ये मेरे ख्याल से इंसानों की नाशुक्री पे लिखा गया है। इंसानों की नाशुक्री पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वो अलविदा का मंजर, वो भीगी पलकें, बस ये खुमार भी क्या क्या दिखाई देता है। आहा आहा। मेरी निगाहों से छुपकर कहाँ रहेगा। भी रिसेंटली आप पे एक इंकशाफ हुआ है सर, मेरे ख्याल से कल की तारीख में, तो उसको थोड़ा रिलेट कीजिएगा इसको। मेरी निगाहों से छुपकर कहाँ रहेगा कोई, कि अब तो संग भी शीशा दिखाई देता है। अच्छा है, वाह 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 वाह। सिमट के रह गए आखिर पहाड़ों से कद भी, जमीन से हर कोई ऊंचा दिखाई देता है। वाह। ये किस मकाम पे लाई है जुस्तजू तेरी, जहाँ से अर्श भी नीचे दिखाई देता है। बहुत अच्छा। हाय, खिली है दिल में किसी के बदन की धूप शकीब, हर एक फूल सुनहरा दिखाई देता है। हर एक फूल सुनहरा दिखाई देता है। अच्छा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। रात पे डिस्कशन जरूर कीजिएगा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है सुनने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान। कौन बात करें? मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब फैसलाबाद से बात करें मोहम्मद शहजाद साहब, हुक्म कीजिए। जी जी, एक बात है, ये पहले करूंगा कि मैं कुछ गजल के बारे इतना नहीं जानता, ना बस सुनने की हद तक रखता हूँ। हो गया। कोई ऐसा बाकी ये कहूँगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आपको बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुनने का। सिर्फ मैंने इसलिए कॉल की कि मैंने कहा आपको बता दे कि आपकी आवाज बहुत अच्छी होती है, सुनने का बड़ा मजा आता है। आपको बहुत शुक्रिया।
بھائی یہ غزل ہے، اگر وہ سنوا دیں تو. کون سی بتائیے؟ غلام علی کی آواز میں غزل ہے، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھوڑنے سے بکھر جاؤں گا. ہاں میں کوشش کرتا ہوں، اگر میرے پاس اویلیبل ہوئی تو ڈیفینیٹ پلے کروں گا. شہزاد آپ کو بہت ہاں شکریہ. یہ غزل جو ہے نا وہ ہمیں بہت پسند ہے. چلے اگر ہو سکے تو ہمیں سنا دیجیے گا. سر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. سر ہمارے یہاں فیصلہ آباد میں نا نشریات کلیئر نہیں آتی اسلام آباد کی، اس کے بارے میں کچھ معلومات کو ہمیں معلومات کیا یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ معلومات جو گانا ہے جب گانا چلتا ہے نا، میں بتاتا ہوں، کوئی قوالی یا کوئی تلاوت کو غزل چلتی ہے نا، آواز پھٹتی بہت ہے سر. ہاں وہ تو یہاں سے آج کے پروگرام میں ہو رہا ہے ایسے؟ جی آج کے پروگرام میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ 2.5 سال ہو گئے اسی طرح. اچھا نہیں، یہاں سے تو لیول کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ تو ٹرانسمیشن کا اور نشریات کا مسئلہ نہیں ہے. جو گانا پھٹنے والی آواز ہے یا بات ہے، جو آواز پھٹنے والی بات ہے گانوں کی، وہ تو وہ تو ڈی جے کا پرابلم ہوتا ہے. وہ اگر کوئی آپ کو وہ میری غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو یہاں سے کنٹرول ہو سکتا ہے. وہاں پہ ریڈیو پاکستان کا پرابلم نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا جو میں سمجھ رہا ہوں. اس میں اپنی 2.5 سال ہو گئے اسی طرح جو بھی چلاتا ہے نا گانا یا کوئی بھی کال اسی طرح ہو رہا ہے. اچھا آج بھی ہو رہا ہے ایسے؟ آج بھی تقریباً ایسے ہی ہے. چلے میں دیکھتا ہوں، اور اس میں کوئی فرق ہوا تو آپ مجھے آف ایئر آن ایئر دوبارہ کال کر کے بتا دیے گا. میں ابھی اس کو ٹھیک ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے. مجھے نا کافی ٹائم ہو گیا اسی طرح میں نے کافی کمپلین بھی کیا، لیکن ابھی تک نا یہ کہتے ہیں کہ موسم کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں لیکن کوئی بھی نا اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. شہزاد صاحب جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں وہ پیور، وہ خالصتاً اس شخص کی غلطی ہو سکتی ہے جو مائک کے اوپر بیٹھا ہے. جو میں پینل کنٹرول کر رہا ہوں میرے سے غلطی ہو سکتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں، میں اپنی یہ کیز اور ڈیوائس میں دیکھ لیتا ہوں کہ آواز کیوں زیادہ پھٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلے چیک کر لیں. ٹھیک تھینک ہے. یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہو؟ اللہ کا بڑا کرم. کون بات کر رہا ہے؟ محبوب الرحمان بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی راولپنڈی سے محبوب الرحمان صاحب، اگر آپ اپنے ریڈیو سیٹ کی آواز ہلکی کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی سر. اپنے ریڈیو سیٹ کی آواز یا جو ایئر فون آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں یا تھوڑا سا آواز. اچھا سر. ٹھیک ہے سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا بڑا کرم، اس ذات کا بڑا احسان. آپ کا شو سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو بہت شکریہ. اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. کچھ ہے شاعری کے حوالے سے آپ کے پاس؟ شاعری تو کوئی خاص نہیں، چلے بس کچھ مصرے جو نا یاد ہیں مجھے. ٹھیک. کہتا ہے کہ الٹ کر میں ہتھیلی میں سگریٹ کو خالی کرتا ہوں، پھر اس میں ڈال کر جی جناب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے 111000101. جی ہاں 11100101. اور وہ محترم دوست راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے یا اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ان کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 0511110000101 05111000101. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انیلا لاہور سے. آپ کی آواز جو ہے وہ ہم پہچان جاتے ہیں. جی انیلا کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. تھینک یو. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سب کو خیریت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین 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 آمین. اور بڑا زبردست جا رہا پروگرام، اور انجوائے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے. آج تو موسم بھی بڑا بہتر ہے لاہور میں، تو اچھا لگ رہا ہے. جی موسم پورے پاکستان میں، راولپنڈی اسلام آباد میں بہت اچھا موسم. جی ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کیونکہ دن کی جو دھوپ تھی نا، وہ دھوپ نے سب کو بہت گھمایا ہوتا. ابھی تو ذرا جو ساون بھادو کے بعد والا مہینہ ہے وہ تو ابھی تو کافی سب کو گھمائے گا. وہ آنے والے جو 30 دن ہیں، آلموسٹ 35 to 40 ڈیز جو ہیں، وہ موسم بڑا سخت ہوتا ہے. بہرحال
اللہ بہتر کرے. بس وہ بارشیں بھی کہتے ہیں نا آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں بڑے کہا کرتے ہیں کہ رحمتوں والی ہوں بس زحمتوں والی نہ ہوں. ایسے ہی کیا لے کے آئیں گے؟ چند اشعار ہیں, میں نے سوچا کچھ شعراء کی یاد تازہ کی جائے, کوئی ان کے ایک دو شعر پلیز. تو معذرت کے ساتھ اگر مجھ سے کچھ مسٹیک ہو جائے. نہیں کیوں ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور مجھ سے تو اسپیشلی کچھ زیادہ ہی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. یہ جو آپ نے غلطیوں کی بات کی, یہ ہمارے کنٹرولر تھے سید سلمان المعظم, میں نے آپ پہلے بھی شیئر کیا. وہ ان کی ساری سختیاں اور ساری ڈانٹیں بھی اگر میں شیئر کروں تو آپ لوگ بور نہ ہوئے گا. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ غلطیاں, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرق سمجھایا کہ غلط نہیں ہوتا, غلط ہوتا ہے, اور غلطی جو ہے وہ بذات خود غلطی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ غلطیاں ہیں, یہ غلطی نہیں ہے, یہ خود بذات خود آپ غلطی کر رہی ہیں. بالکل صحیح بات بتائی ویسے, بالکل صحیح. تو لفظوں کی ادائیگی جو ہے نا وہ ہم نے, مجھے تو بہت کم ٹائم ملا, میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کا بڑا نالائق سا شاگرد ہوں, بہت کم ٹائم ملا, لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کو جو سکھایا آپ نے سیکھا اور بہت اچھا سیکھا. کیا سنا رہی تھیں آپ؟ جی میں سنا رہی تھی سلطان اختر, ان کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں وہ صحرا ہوں, میں وہ صحرا جسے پانی کی حوث لے ڈوبی. بہت اچھا مسئلہ ہے. میں وہ صحرا جسے پانی کی حوث لے ڈوبی, تو وہ بادل جو کبھی کھل کے برسا ہی نہیں. کیا بات, واہ واہ. اور محمد علوی ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں دھوپ نے گزارش کی ایک بوند بارش کی. واہ. اور پروین شاکر کہتی ہیں کہ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے, اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے. ان کا شعر بھول گیا مجھے, جب کے دیکھے میرا فیوریٹ شعر ہے یہ. اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے, جاگ جاتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی. واہ واہ, اچھا شعر ہے, بہت اچھا. اور احمد فراز کہتے ہیں, لکھتے ہیں, کیا خوب لکھا انہوں نے, اپنے ایک محبوب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے محبوب کے لیے لکھا کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش کچھ ایسی ہے, سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. جی بہت اچھی غزل تھی, بہت خوبصورت. اور ایسے ہی ان کی کتاب, سوری ٹو کٹ, جو ان کی کتاب جو ہے یہ خواب گل پریشان ہے, یہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس یہ بک نہیں ہے ایکچولی, یہ میری ڈائری میں رقم تھی. اگر آپ کے پاس بک نہیں, مجھے بڑے اچھے لگتے تھے تو میں نوٹ کر لیا کرتی. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا, یہ بات اس لیے پوچھی کہ ان کی جو کتابوں میں سب سے مشہور ہونے والی کتاب ہے, اور یہ جو غزل کا جس کا آپ نے شعر پڑھا ہے, یہ غزل آف دا سینچری اس وقت اناؤنس ہوئی, یہ ان کی کتاب ہے غزل خواب گل پریشان ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں میں یہ لوں گی کیونکہ میرے پاس, میرا خیال ہے تھی, آئی گیس میرے پاس تھی, لیکن یہ شاید کسی نے مجھ سے لی اور اس کے بعد نہ میں نے مانگی اور نہ انہوں نے دی. جی وہ اس میں جو پڑھے لکھے جو بادب لوگ ہیں وہ کتاب لینے اور دینے کے بارے میں بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ کتاب دینے والا تو خود بڑا بے وقوف ہوتا ہے, اور جو کتاب واپس دے دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو کتاب جو ہے لیکن اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا نا کہ میری کوئی بک لے جاتا تھا نا, تو میں خیر دے تو دیتی تھی لیکن یاد رکھتی تھی, لیکن خود سے مانگتی نہیں تھی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بک میرے پاس آ جاتی تھی نا تو میں اس کو یوں سنبھال کے رکھتی تھی جیسے کوئی تبرک ہے میرے پاس. نہیں, یہ تو ویسے لائٹر نوٹ کے اوپر کہتے ہیں, لیکن پھر میں نے یہ جو عادت ہے یہ بڑی اچھی ہے کتاب دینے والی. آپ کتابیں بانٹ دیا کریں. آپ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کتاب مجھے چاہیے اور میں واپس کر دوں گا یا واپس کر دوں گی, تو آپ واپس نہ لیں, آپ اس کو گفٹ کر دیں.
ایسے ہی مطلب- ایسے ہی. اور جیسا میں نے بہت سی بکس ایسے ایم ایس راز کی، پروین شاکر کی، بہت سارے مطلب- شعراء کی بکس میں نے خریدی، میں نے مطلب پڑھی، اپنے میں نے آپ گفٹ میں دی. اپنے آپ کو کم از کم سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار میں بے وقوف نہیں ہوں. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں جو گفٹ میں اتنی پیاری پیاری بکس دیتی رہتی شاید میں ہی بے وقوف. نہیں وہ اچھا تاثر ہے، وہ اچھا احساس ہے کہ میں گفٹ دیتا ہوں یا دیتی ہوں. جی. تو بہرحال اور ایک اور شاعر ہیں، یہ اپنے شاہ لے لیں، شاہ جی کو لے لیں اپنے، کہتے ہیں کہ کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نہیں کہا یہ چاند ہے، کچھ نہیں کہا چہرہ تیرا. اور ایک شاعر ہیں بشیر بدر، ان کا ایک شعر میں نے پہلے بھی سنایا، مجھے بڑا پسند ہے. میری غزلوں سے ملتی ہے صورت تیری، میری غزلوں سے ملتی ہے بہت صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے. اور ابھی میں نے اور بھی اتنے سارے اشعار آج اپنی ڈائری میں کھنگال کے ڈھونڈے. میں نے سوچا چلیں پرانی یادیں ذرا تھوڑی سی شاعروں کی یاد تازہ ہوگی. نیکسٹ فرائیڈے کے لیے رکھ لیں. آپ کی کال 5 منٹ کی ہو گئی ہے. اب مجھے مار پڑے گی، میں بھاگ جاتی ہوں. بہت شکریہ سب کو، ڈھیروں دعائیں. السلام. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. جی ہاں، تھوڑی سی بریک کے بعد آپ سے بات ہوگی. قریباً 3:15 پہ یہ سلسلہ شروع کریں گے دوبارہ. اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانی ہیں. فیصل اجمی صاحب کی غزل ہے کہ دل کو اب ایسے جزیرے میں اتارا جائے، دل کو اب ایسے جزیرے میں اتارا جائے جس کی جانب نہ کبھی کوئی دوبارہ جائے. غزل سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اجمی صاحب کے خاصہ ہوتا ہے نا، ہر انسان لکھنے والے کا ایک خاصہ ہوتا ہے. وہ ایک لفظ پہ، ایک احساس کے اوپر باقی لوگوں سے زیادہ بات کرتا ہے. ایسے جیسے امجد صاحب نے خوشبو کے اوپر بات بہت کی. خاصہ ہے. کیا امجد صاحب کا شعر تھا کہ ہم نے تجھ کو بوجھ لیا، ہم نے تجھ کو بوجھ لیا خوشبو کے اندازے سے. اجمی صاحب کا خاصہ ہے. سلیم کوثر صاحب نے نفع اور نقصان کے بارے میں، خسارے کے بارے میں بہت بات کی. الفاظ کا استعمال ہے. اجمی صاحب کو اگر آپ پڑھیں تو اجمی صاحب نے فیصل اجمی کی خاص بات یہ ہے کہ جزیرے، پروں کے بارے میں، اڑان کے بارے میں، خلا کے بارے میں، جزیروں کے حوالے سے بہت. اور آپ نے فیصل اجمی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوں گی، بہت سارے اشعار سنے اور بہت سارا کلام آپ کو سننے کو ملتا ہے میرے پروگرام میں. تو جن لوگوں کو نہیں پتا، جن سننے والوں کو نہیں پتا، ان سے میں شیئر کر لیتا ہوں. کوئی 2-1 منٹ کی بات ہے. میں جب پروگرام کرنے آیا تو مجھے اجمی صاحب، فیصل اجمی صاحب کا نام بھی نہیں پتا تھا. نہ ہی یہ پتا تھا کہ اس نام سے کوئی شاعر ہے بھی کہ نہیں. تو شروع کی بات ہے. آج کوئی قریباً 11-12 سال پہلے کی بات ہے، یا 13-14 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے کسی کالر نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ آپ فیصل اجمی صاحب کو کیوں نہیں پڑھتے. تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے دفتن یہ کہہ دیا کہ فیصل اجمی صاحب کون. تو انہوں نے کہا آپ کو فیصل اجمی کا نہیں پتا. تو میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا. بہرحال دوسرے پروگرام میں پھر
اس لیڈی کا ٹیلی فون آ گیا اور میں نے یہ ان کو بتایا کہ فیصل اجمیر صاحب کی کتابیں مجھے نہیں ملی اور ان کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کتابوں کے علاوہ فیصل اجمیر صاحب کے آفس کا بتایا کہ وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ ان کی نہیں ہوتی. تو میرے اندر بڑی کیوریاسٹی تھی کہ میں اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتا تھا جن کی شاعری جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل نہ ہو. میں نے آپ کو کہا نا، ہم جیسے جو کم علم اور کم فہم لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بڑا غور کرتے ہیں. وہ کسی ایسے شخص کی بات بتاتے ہیں جو کہیں اور سے نہ پتہ چلے. تو بہرحال میں ان کے آفس چلا گیا ان کے انٹرویو کے لیے. اس وقت انٹرویوز ہم بہت کیا کرتے تھے شاعر حضرات کا. تو مجھے اجمیر صاحب تو نہیں ملے. اجمیر صاحب کا ٹیلی فون نمبر لے کے ان سے بات کی، ان کو منایا کہ آپ انٹرویو دیں. لیکن وہ ٹی وی سے، میڈیا سے، اسکرین سے، ایون الیکٹرانک میڈیا سے بہت دور تھے. اور مجھے اس وقت پتہ چلا کہ شاید پاکستان میں لکھنے والوں میں سب سے بڑا بزنس مین فیصل اجمی نام کا ایک آدمی ہے. اجمی ایسوسیٹس ہیں ان کی اپنی. اور جب ان کی پرسنل اسسٹنٹ تھیں سمینہ راجہ صاحب محترمہ، وہ بھی شاعرہ ہیں، پائے کی شاعرہ ہیں. تو ان سے جب انٹرویو لیا یا ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اجمی صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے لیے لکھتے ہیں. تو میری جو تشنگی تھی اور بڑھ گئی کہ مجھے ایسے شخص کا کلام چاہیے. تو کافی چکر لگانے کے بعد فیصل اجمی صاحب سے اور ان کے، کیونکہ انہوں نے اپنا پرسنل نمبر بھی، گھر کا نمبر بھی پی ٹی سی ایل میں، ملاقات کبھی نہیں کرتے تھے وہ، نہ ہی ٹائم دیتے تھے یا ٹائم میچ نہیں ہوتا تھا. بزی بہت تھے. اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ ان کے آفس سے میں نے فوٹو کاپی کی صورت میں لی، کیونکہ انہوں نے کبھی یہ پبلش نہیں کی اپنی شاعری. ان کے دوستوں میں اور ہم اصل لوگوں میں 2-4 لوگوں نے بہت زور دیا کہ آپ اپنی شاعری جو ذاتی شاعری ہے اس کو پبلش کریں. تو پرنٹ تو ہو گئی کتابیں لیکن وہ مارکیٹ نہیں ہوئی. ہاں، ان کی ایک آرگنائزیشن نے ایک ماہنامہ نکالا آثار نام سے. آثار نام سے وہ ماہنامہ تھا، وہ بھی میرا خیال 2-4 پرنٹ ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا. تو اجمی صاحب کی شاعری میرے تک یوں پہنچی. تو مجھے یہ اس وقت پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پبلش نہیں کرتے، وہ اپنے لیے لکھتے ہیں. ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ میرے پروگرام میں جیسے آپ اجمی صاحب کی شاعری کہیں سے کتاب نہیں ملے گی. جو سائٹس بنی ہوئی ہیں وہ بھی اجمی صاحب کی نہیں ہیں، بہت سے لوگوں نے فیک سائٹس بنائی ہوئی ہیں. تو اجمی صاحب کی شاعری کی یہ کہانی ہے. اب میں نے ان کو راضی تو کر لیا تھا. خیر وہ اس بات پہ اگر وہ کہاں سنیں گے، لیکن باقی سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ بڑی بات تھی کہ وہ میرے سے ٹیلی فون پہ، جب بھی میں ٹیلی فون کرتا تھا وہ میرے سے کافی لمبی بات کر لیا کرتے تھے. لیکن پھر وقت نے اجازت نہیں دی یا قسمت میں ایسا تھا. وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی یہاں سے، اور اس کے بعد سے اجمی صاحب کا پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اجمی صاحب کی شاعری جو ہے وہ میرے پاس فوٹو کاپیز کی صورت میں ہے. جزیروں کا بڑا ذکر ہے، پروں کی بڑی بات ہے، اور ان کا جو اینگل ہے، جو پرسپشن کا اینگل ہوتا ہے، جو زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ بہت مختلف ہے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ میں نے بھی آسمان دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی آسمان دیکھ رہے ہیں، لیکن جی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. ہم دونوں آسمان دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے آسمان کا یہ والا رنگ نظر آ رہا ہے جو آنکھوں کا دھوکہ ہے. اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیلے رنگ کا آسمان نہیں ہے. اگر میری بہت زیادہ تحقیق ہوگی، بہت زیادہ سرچ ہوگی، تو میں اپنے آپ کو بہت مختلف سمجھوں بھی تو میں کہوں گا کہ یہ آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے، یہ فلاں رنگ ہے، وائٹ مکس ہے،
اور جو بھی تحقیق بتاتی ہے. لیکن اجمی صاحب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آسمان کی دوسری طرف کا رنگ کیسا ہوگا. ان کا شعر ہے کہ سوچتا ہی رہتا ہوں کہ وہ جہان کیسا ہے, دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک میں نے یہ شعر نہیں پڑھا تھا, میرے ذہن میں, میرے تصور میں بھی, میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ آسمان کی دوسری طرف کا رنگ کیسا ہوگا. تو جیسے میں آپ کو شعر سناتا ہوں, وہ بھی اجمی صاحب کا ہے کہ حرف اپنے معنی کی طرح ہوتا ہے, پیاس کا ذائقہ پانی کی طرح ہوتا ہے. اور ایک شعر تھا ان کا کہ تشنگی کی کمی ہے یہاں نہ اب پانی, وہ پیاس بانٹتا پھرتا ہے اور ہم پانی. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. آپ سے 2 منٹ لیے تھے اور 2 منٹ سے بہت زیادہ وقت ہو گیا. غزل ہے کہ دل کو اب ایسے جزیرے میں اتارا جائے, دل کو اب ایسے جزیرے میں اتارا جائے جس کی جانب نہ کبھی کوئی دوبارہ جائے. تیز ہوتی ہوئی بارش کی یہی کوشش ہے, ان چٹانوں پہ کوئی نقش ابھارا جائے. غار میں گونج کر آواز بکھر جاتی ہے, کوئی باہر ہے مگر کیسے پکارا جائے. اور شعر سنیے گا کہ ہار تو اپنے مقدر میں لکھی ہے, لیکن ہار تو اپنے مقدر میں لکھی ہے لیکن کوئی ایسا کہ جیسے جیت کے ہارا جائے. کچ کلاہی کوئی آسان تو نہیں ہے فیصل, کچ کلاہی کوئی آسان تو نہیں ہے فیصل, میرا دشمن میرے دھوکے میں نہ مارا جائے. اور ان کی چند اشعار اور تھے, بڑے خوبصورت اشعار تھے. کبھی تو ٹوٹ کے بکھرے گا یہ ملال کا جال, کبھی تو ٹوٹ کے بکھرے گا یہ ملال کا جال, یہ روز و شب کی اذیت یہ ماہ و سال کا جال. میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ جو دن اور رات کا دورانیے میں بٹے ہوئے ہم لوگ ہیں, یہ جالی ہے. کبھی تو ٹوٹ کے بکھرے گا یہ ملال کا جال, یہ روز و شب کی اذیت یہ ماہ و سال کا جال. وہ میرے جال کے حلقے بڑھا رہا ہے مگر, وہ میرے جال کے حلقے بڑھا رہا ہے مگر, میں لے اڑوں گا کسی دن یہاں سے جال کا جال. بہت محال تھا دل کا اسیر ہو جانا, بہت محال تھا دل کا اسیر ہو جانا, مگر یہ حسن کا زندہ یہ خد و خال کا جال. میں خود اسیر ہوا ہوں پناہ کی خاطر, میں خود اسیر ہوا ہوں پناہ کی خاطر, رہا کرے گا مجھے کیا تیرے خیال کا جال. اور دیکھیں نا, انہوں نے لکھا تھا کہ دیکھ پتھر سے کیا تراشا ہے, دیکھ پتھر سے کیا تراشا ہے, آدمی نے خدا تراشا ہے. میں نے امکان کی چٹانوں سے ایک حیرت کدا تراشا ہے. کوئی تیشہ نہیں تھا پاس اپنے اور کوہسار جا تراشا ہے. نرم خو ہے تراشنے والا, نرم خو ہے تراشنے والا, موم سے دل میرا تراشا ہے. جل رہا ہے جو آنکھ میں فیصل, یہ کسی خواب کا تراشا ہے. لٹے دی چادر اتے سلیٹی رنگ
लंग माया जब घर को ऑफिस बनाना पड़ा तब एहसास हुआ तुम तो कब से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, खाने से लेकर सारा की पढ़ाई तक। हमारे घर को चलाने के लिए तुम अकेले ही सब करती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सज्जाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक से सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आवाज बहुत क्लियर है। बताइए। जी नवीद अर्ज कर रहा हूँ जी। जी स्वीडन से राना नवीद साहब, आप स्वीडन से कॉल करते हैं। कैसे हैं आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मिजाज कैसे? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान उस ज़ात। आज तो माशाल्लाह आपने स्टार्ट अच्छा लिया और फैसल साहब की जो बातें आपने सुनाई तो मेरा जी चाहा कि कुछ चीज ढूंढूं तो मुझे गूगल करते एक मेरे क्या कमाल है, वही उसी से आगाज करता हूँ। अच्छा। कहते हैं दुख नहीं है कि जल रहा हूँ, हाँ दुख नहीं है, रोशनी में बदल रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या क्या ख्याल है जी। दुख नहीं है कि जल रहा हूँ मैं, रोशनी में बदल रहा हूँ। वाह वाह। टूटता है तो टूट जाने दो। बहुत खूब, बहुत खूब। टूटता है तो टूट जाने दो। हाँ। आईने से निकल रहा हूँ। वाह वाह। और रिस्क मिलता है कितनी मुश्किल से। बहुत प्यारा मिसरा है, बहुत खूबसूरत शेर है। रिस्क मिलता है कितनी मुश्किल से, जैसे पत्थर में पल रहा है। हाँ। और हर खजाने को मार दी ठोकर। हाँ। और अब हाथ मल रहा। और क्या ये खूब लगता है कि खौफ गर्दाब हो गया फैसल। हाँ हाँ। अब समंदर पे चल रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या खूबसूरत कर, अब समंदर पे चल रहा हूँ। हाँ हाँ। वो अजमी साहब का एक शेर, वो अजमी साहब का शेर, आपने अजमी साहब की बात की तो वो एक था कि कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, देखे ना, मैं यही बात आपको बता रहा था कि ये सोच हम ये सोच में जैसे आपको ना वो एक क्या कहते हैं कि वो रजाओ सा मिल जाता है। यानी देखे ना, ये सोच कभी हमें आई नहीं है। वो लिखते हैं कि कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, ये देखते ही मेरा दम निकलने लगता है। क्या खूबसूरत है, क्या ख्याल आते ही आलम बनाने वाले का मेरी निगाह से आलम निकलने लगता है। हाँ। और इसी गजल का एक शेर था कि कहाँ तलक ये अजाब वजूद है फैसल, कहाँ तलक ये अजाब वजूद है फैसल, कभी कभी तो मेरा दम निकलने लगता है। दम निकलने लगता है। वाह 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 सर, ये तो मतलब फैसल साहब ने या तो पहचानते थे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और शायद मतलब क्यों उन्होंने शायरी किया मुझे समझ नहीं एक बात, क्योंकि कमर्शियल ना हो लेकिन बंदा उसको कम से कम पहुंचाता तो है उसका।
سر رانا صاحب بندہ ہی بہت ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. بندہ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. دیکھو وہ گولف دا چیمپئن رہا ہے, گولف کا چیمپئن, گولڈ میڈلسٹ. پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہوٹل چین کا ڈائریکٹر, اور کامیاب بزنس مین, کامیاب ترین جو ہے وہ ایک آئیکن تھا. اور یہ جو ہنر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا, یہ تو لوگوں کو پتہ ہی بہت بعد میں چلا. آدھی عمر کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایسی چیزیں بھی لکھتا ہے. اس نے اس بات پہ مجھے آپ کا وہ چیز یاد آتی جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شاعر سے پوچھوں آپ نے کیا سوچتے ہوئے لکھا. تو ان کے لیے تو خاص بنتا ہے کہ ان کے ہر خیال پہ یہ سوچ آتی ہوگی, ان سے سوال کیا جائے آپ نے کس صورت میں, کس خیال میں, کیا یعنی اگر آپ تحریر نثر لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ سر اس نے لکھا کہ شہر خواہش کی خبر لے آئے, شہر خواہش کی خبر لے آئے, ایک آصف کو گھر لے آئے. شجر غم کو گرا دے فیصل, ورنہ ممکن ہے سمر لے آئے. سر یہ بہت آگے کیا, اس کو ہم شاید چھو بھی نہیں سکتے ہیں. نہیں سر نہیں. لکھا ہے اس انسان سے تو ملنا, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑی نعمت ہوگی, بہت بڑی بات ہے کہ اگر ان سے کوئی بیٹھک ہو جائے. سر ان کی لکھی ہوئی شاعری میرے پاس 14 سال سے ہے. مجھے سمجھ 8 سال کے بعد آنا شروع ہوئی تھی. وہ میں بار بار پڑھتا مزہ ہی آ رہا ہے. میں لیٹر نوٹ پہ ہوں, مزہ بہت آیا, سمجھ کوئی نہیں آئی. ہاں ایسے ہی تھا. تو اچھا وہ بات ہو رہی تھی شب مطلب رات کے پہروں کی, تو مجھے ناصر کاظمی صاحب کو شامل کرنا تھا. پہلے تو میں وہ لے کے آیا, پھر آپ کی باتیں سنتے حکم. تو ناصر صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے. واہ واہ واہ, آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے. کیا بات, واہ. کیوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر, سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلے. واہ واہ. رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو, رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو, کوئی سی خاک کوچائے دلبر ہی لے چلے. بہت اچھے. یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی, گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں. اور اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں, آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. میرے ہاتھ پر ہے کھلا ہوا گل زخم, زخم سوال سا. میرے ہاتھ پر ہے کھلا ہوا گل زخم, زخم سوال سا. تیری آنکھ میں ہے بجھا ہوا کوئی رنگ, رنگ ملال سا. کوئی چہرہ یاد کشا ہوا, کوئی یاد چہرہ نما ہوئی ہے. مشام جا پہ گھلا ہوا نام خواب, خواب خیال سا. خط و خال سے بھرا آئینہ گرا اور بکھر گیا خاک پر. جی ہاں اجمیر صاحب ہیں. خد و خال سے بھرا آئینہ گرا اور بکھر گیا خاک پر. کوئی نقش رزق کے زمیں ہوا, کوئی لمحہ زوال سا. در چشم نم پہ صدا نہیں, مجھے حوصلہ بھی ہوا نہیں. در چشم نم پہ صدا نہیں, مجھے حوصلہ بھی ہوا نہیں. وہی دور تک بچھا راستہ, وہی ہجر ملال سا. میری راکھ میں جو الاؤ ہے, میرے زخم میں میرا گھاؤ ہے. میری راکھ میں جو الاؤ ہے, میرے زخم میں میرا گھاؤ ہے. میرا لفظ میرا سبھاؤ ہے, میرا شیر نوال سا. چراغ لو میں ستارہ گمان میں گم ہے,
چراغ لو میں ستارہ گمان میں گم ہے، ملال شام سفر بادباں میں گم ہے۔ شجر سے ٹوٹ کے پتا نہ خاک تک آیا، زمین ہجر کے ایک آسمان میں گم ہے۔ لہو رنگوں میں چلے لمس جاگ اٹھتا ہے، لہو رگوں میں چلے لمس جاگ اٹھتا ہے۔ وہ پور پور میرے جسم و جان میں گم ہے، میں خواب کات کے قطرن سے زخم ڈھانپتا ہوں، میں خواب کات کے قطرن سے زخم ڈھانپتا ہوں۔ میرا ہنر بھی نمود و نشان سے گم ہے، فصیلے برف سے نکلے حدوں سے چھوٹے بھی، فصیل برف سے نکلے حدوں سے چھوٹے بھی۔ صراط سیل رواں ہے چٹان میں گم ہے، پرندہ کب سے فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے، پرندہ کب سے فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے، مگر جو تیر ابھی تک کمان میں گم ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احمد لاہور سے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. اور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان. جی احمد کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا لے کے آپ کا آئے؟ پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. یہ میں مرزا غالب کا انتخاب لے کے آیا تھا. جی بتائیے ارشاد. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہاں آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہاں ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہاں. یا الہی یہ معاجرہ کیا ہے. واہ. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، ہاں میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدا کیا ہے. ہاں ہم کو ان سے وفا کی امید، ہاں. ہم کو ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. وفا کیا ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں. اور درویش کی صدا کیا ہے. صدا کیا ہے. اچھا. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. ہاں. میں نے مانا کچھ نہیں غالب، ہاں. میں نے مانا کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اچھا ہے. اچھا. بہت شکریہ. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. جس کا جی چاہے وہ بیداد میں شامل ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ بیداد میں شامل ہو جائے، ورنہ آ کر میری فریاد میں شامل ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ آزاد علاقہ دل کا حسن کے ملک خدا داد میں شامل ہو جائے. غیر کی حلقہ بگوشی سے تو بہتر ہے کہ تو اپنے ہی حلقہ ارشاد میں شامل ہو جائے. اور شعر سنے گا کہ اب یہ تعمیر کا نقشہ ہے تو شاید میری جان، اب یہ تعمیر کا نقشہ ہے تو شاید میری جان، میرا گھر بھی تیری بنیاد میں شامل ہو جائے. کیا عجب ہے کہ یہی ٹوٹی ہوئی شاخ شجر ایک دن تیشہ فرحات میں شامل ہو جائے. اب اسے جوہر آخر کے حوالے کر دے، اب اسے جوہر آخر کے حوالے کر دے کہ یہ دنیا تیری ایجاد میں شامل ہو جائے.
जाते संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरी अपने अवतार की अशार की दुनिया है यही जाने मजमून है यही शाहिद माना है यही अपना मौजू सुगन के फिवार नहीं तब शायर का वतन इनके सिवार नहीं ये खून की महक है कि लबे यार की खुशबू ये खून की महक है ये खून की महक है कि लबे यार की खुशबू किस राह की जानिब से सब आती है देखो गुलशन में बहार आई गुलशन में बहार आई कि जिंदा हुआ आबाद किस समत से नगमों की सदा आती है देखो जी हाँ जनाब, और वक्त आहिस्ता आहिस्ता पहुँच गया है इजाज़त लेने की तरफ। जाते जाते कुछ आपको नज़र सुनाता चलूँ अजमी साहब की कि उन्होंने लिखा एक जगह कि कहाँ चले हो बदन का बारे गरा उठाकर कि अब तो बूढ़े फलक की आंखें भी तुमसे बेजार हो चुकी हैं। ये सीले गिरिया अगरचे पायाब तो नहीं है मगर रफाकत से आशना है। गुबारे यारा से मोतबर है, कहाँ चले हो छुड़ा के मौजों से हाथ अपना। कोई नहीं है किनारे दुनिया, वो चंद साए जो आशनाई के साहिलों पर खड़े हुए थे, सब अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं। और एक और जगह उन्होंने लिखा कि बहुत ज्यादा सुकून आंखों के बख्त में था। देखिए, आंखों के बख्त की बात की है। बख्त, ये जो सुकून है ये आंखों के बख्त से ही दिल की तरफ जाता है। आजमी साहब ने लिखा कि बहुत ज्यादा सुकून आंखों के बख्त में था, मैं पिछले वक्तों के दश्त में था, मगर तबद्दुल का हाथ थामे दयारे फरदा में आ गया हूं। किसे खबर थी कि लोग चेहरों पे खौल ओढ़े हुए मिलेंगे, किसे खबर थी कि लोग चेहरों पे खौल ओढ़े हुए मिलेंगे। शिकार करने की रस्म शहरों में आ गई है, किसी को फुर्सत नहीं कि मेरे हजार शिकनों में दफन चेहरे की समत देखे, मगर मैं तेजी से लौट जाने की फिक्र में हूं। कसम है लोगों की बेहिसी की, कमान खाली नहीं किसी की। आजमी साहब की शायरी अगर आपको पढ़ने को मिले ना, तो ये जो लोग ख्याल करते हैं कि शायरी में
شاعری ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اجمی صاحب نے ساری کی ساری شاعری جو ہے وہ انسانوں پہ، انسانوں کے رویوں پہ، آسمان پہ، پرندوں پہ، خلا، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ جسم پتھر کی طرح ساکت ہے، جسم پتھر کی طرح ساکت ہے، روح کچھ دیر تماشائے دم رخصت کو، گھر کی دہلیز پہ بیوہ کی طرح بیٹھی ہے، اور زمین قبر کی آغوش لیے منتظر اپنی امانت کے لیے، اب ہوا جسم کو چھوتی ہے گریزاں ہو کر، تعزیت کرتے ہوئے چہروں پر ناگواری کی شکن سے پہلے مشک و عنبر کے جنازے کی صفیں سیدھی کرو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے دل چاہتا ہے شیئر کرنے کے۔ وہ ایک جگہ کسی نے لکھا تھا کہ ایسی جاتے جاتے آپ کو سناتا چلو۔ میں ایک آدمی کی موت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تحریر ہے۔ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو جو ہے وہ میری نیوز بھی ہوتی ہیں، تو میں نیوز پڑھنے آ رہا تھا دن کے ٹائم پہ۔ میں یہ نثر ہے، یہ بعد میں پڑھوں گا، آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ مشاہدہ ہوتا ہے نا، انسان جو ہے وہ آبزرویشن کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو آتے جاتے ہوئے بہت سارے دیکھنے کا، ادھر ادھر دیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے۔ تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ لفٹ مانگ رہے تھے لوگوں سے۔ ایک بڑا مشہور سا ہوٹل ہے ریڈیو کے پاس، سرینا ہوٹل کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو کوئی نہیں رک رہا تھا۔ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا اور ان کو میں نے لفٹ دے دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جانا کہاں ہے چھوٹو؟ تو ایک نے بڑے آنکھوں میں چمک، کوئی عمریں ہوں گی، ایک کی عمر 8 سال ہوگی، ایک کی 10 سال ہوگی۔ میں معصومیت کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو تحریر سناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ریڈیو جانا ہے۔ ایک سٹاپ کا فرق ہے، جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے۔ جب ریڈیو کا، کیونکہ ریڈیو ایک مشہور سٹاپ ہے، سٹاپ بھی نہیں ہے، سگنل لگا ہوا ہے، تو میں نے ریڈیو کی طرف آنا تھا۔ ساتھ ہی بلڈنگ نظر آتی ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے 5 فلورز کی، ہیوج بلڈنگ ہے۔ تو میں نے کہا یہیں، کہتے ہیں یہیں پہ اتارتے ہیں سر آپ۔ تو میں نے اتارا، تو میں نے کہا ریڈیو کہاں ہے؟ تو میں انجانا سے بن گیا کہ ریڈیو کہاں ہے۔ ریڈیو میرے لیفٹ سائڈ پہ تھا، رائٹ سائڈ پہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پی ایم ہاؤس ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنسی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ریڈیو کہاں ہے؟ کہتے یہی تو ریڈیو ہے۔ تو بچے کی معصومیت میں میں نے بڑا لطف لیا۔ تو میں نے کہا یہ ریڈیو ہے؟ کہتا ہاں سڑک کے اوپر ہی۔ اس نے کہا یہ ریڈیو ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے پھر؟ اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر میں نے اتنی ہیوج بلڈنگ جو ریڈیو کی اصل میں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے سر یہ تو سرینا ہوٹل ہے۔ تو میں نے پی ایم ہاؤس کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ کسی اور بلڈنگ کا نام لے لیا۔ مطلب وہ بچے وہاں پہ، میں نے بڑا لطف لیا، بڑا مسکرایا ان کی معصومیت پہ، کہ کہتے ہیں نا کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہنسا تو انہوں نے مجھے کہا کہ، میں کہا یار یہ ریڈیو تو نہیں ہے، یہ تو سگنل ہے۔ تو میں کہا یہ ریڈیو ہے۔ میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ میں کہا اتنی بڑی جو بلڈنگ ہے وہ ریڈیو ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہ پی ایم ہاؤس ہے، اس میں پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، اس سے آگے پریزیڈنسی ہے، اس میں صدر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ آئے سرینا سے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہوٹل ہے اس کا کیا نام ہے۔ تو اتنے جو ہیں وہ معصوم لوگ ہمارے پاس ہیں۔ اب میں آپ کو جو لنک کرتا ہوں وہ ایسے ہی بچوں کی کہانی کے اوپر کسی نے لکھا تھا کہ میں ان کے درمیان سے اٹھ کر آ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا علم بہت محدود ہے اور مجھے اصطلاحوں سے خوف آتا ہے۔
مجھے نہیں معلوم کہ میرا شہر کس ارض البلد پر واقع ہے، لیکن میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کی انگلیاں قالین پر پھول کاٹتی ہیں اور قالین سے اڑنے والا اون اس کے پھیپڑوں پر پھول کاٹتا ہے۔ میرے دکھ بہت معمولی ہیں۔ میں دکھی ہوں اس مریض کے لیے جس کی بیل گاڑی ہسپتال کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں دکھی ہوں اس عورت کے لیے جو اس بیل گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ میں دکھی ہوں اس بیلچے کے لیے جو بارشوں میں بھیگ رہا ہے۔ میں دکھی ہوں اوزاروں کے اس صندوق کے لیے جو میرے مرحوم باپ کی نشانی ہے۔ وہ مجھے پریشان رکھتے ہیں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اور بدل دیتے ہیں ایک باپ کو درندے میں، بدل دیتے ہیں ایک شاعر کو آگ میں۔ میں درندے کی موت مرنا چاہتا ہوں، میں آگ کی موت مرنا چاہتا ہوں، میں ایک آدمی کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اب تو بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ عشق دے پل